آپ جیسے علماء اور بے تحاشا لوگ جو سافٹ بات کرنے والے پاکستان میں موجود ہیں، اس کے باوجود ہمارے اندر سختی کا ایلیمنٹ بڑھتا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ بیوی کو مارنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، بیوی کو گالی دینا بات ہی کوئی نہیں ہے، بیوی پہ قدغن لگانا کہ تو ماں دے گھر نہیں جانا گل ہی کوئی نہیں کی. پراٹھا اور انڈا اور چائے، یہ بس یہ پسندیدہ شعر؟ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. پسندیدہ مٹھائی؟ مٹھائی میں کھاتا ہی نہیں. پسندیدہ پھل؟ آم. چوسا؟ چونسا ہو، مالدہ ہو، جو بھی ہو. غالب کی طرح کے میٹھے ہوں اور زیادہ. اور زیادہ. اچھا، السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے. دوستو، آج موسم لاہور کا بہت اچھا. یہ دیکھیں کالے بادل آئے ہوئے ہیں، یہ دیکھیے کالے بادل، بڑا خوبصورت موسم. اور میں واک کر رہا ہوں، تھوڑا لیٹ ہو گیا کیونکہ بارش ہو رہی تھی اور 3 دن حاضر نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے 2 دن بارش ہوتی رہی اور پھر ایک دن میں چلا گیا تلمبہ. جی ہاں، تلمبہ مولانا طارق جمیل صاحب کا گاؤں ہے اور میاں چنو کے پاس ہے. اور میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا سے ملنے کی خواہش تقریباً 26-27 سال پرانی تھی کہ میں بیٹھوں اور ان کے ساتھ ایک نشست ہو. اور یہ خواہش اس سے شروع ہوئی تھی جب کیمراز نہیں ہوا کرتے تھے موبائل میں. ایک مختصر ملاقات ہوئی تھی لیکن وہ بڑی مختصر تھی، بات نہیں ہو سکتی تھی. لیکن میں چاہتا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے کوئی بات کی جائے اور اس گفتگو کو محفوظ کیا جائے. اب وہ موقع میسر آیا اور 25-26 سال کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں عامر صاحب اور مولانا اسامہ صاحب، ان کی وجہ سے میری ملاقات ان کے ساتھ ہوئی اور میں نے اس گفتگو کو ریکارڈ کیا آپ کے لیے. وہ آپ ضرور دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جب ہم یہاں سے لاہور سے نکلے تو بڑا اچھا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی. اور جب ہم تلمبہ پہنچے تو وہاں پر ہم نے وزٹ کیا مولانا کی فاؤنڈیشن کا. مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن جو ہے وہ انہوں نے بنائی ہے. مولانا کا تعلق ان لوگوں میں سے ہے جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں. اور خاص طور پہ ان کے بولنے کا جو انداز ہے محبت بھرا اور ان کی الفاظ کی چاشنی، وہ مجھ جیسے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے. تو یہ نشست کیسی رہی ہے میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا. یہ دیکھیں، یہ سارے کتنے خوبصورت منظر ہے، یہ جھیل کے کنارے. اور یہ ابھی بول رہے تھے، یہ دیکھیں یہ بولنا شروع ہو گیا. دوستو، میں مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن میں گیا. بڑی جدید ایمبولنس ہے ان کے پاس، ان کا سٹاف بڑا اچھا ہے، وہ کام کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے کئی 100 گھر بنائے. پھر وہ جدید تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، پھر وہ دینی تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ان کا عملہ بڑا خوش اخلاق ہے اور پاکستان کی خدمت میں اب وہ اس طرف بھی آ گئے ہیں. تو مجھے لگا کہ یہ بات میں آپ تک پہنچاؤں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی فاؤنڈیشن، میں لوگوں سے مل کے آیا کیونکہ یہ سارا علاقہ پسماندہ ہے. تو مولانا نے دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم اور کچھ ایسی معاشرتی اور معاشی ترقی کے کام شروع کیے ہیں جو بڑے ضروری ہوتے ہیں. تو اس کے لیے میں مولانا کو ایک تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مجھے تو بہت اچھا لگا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اتفاق سے ہمارے شوبز کے ایک صاحب، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ان کی فاؤنڈیشن کے میڈیا سیل کے انچارج ہیں. تو جب ان سے بھی میری اکیلے میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ فاؤنڈیشن بہت اچھا کام کر رہی ہے اور دور دراز علاقوں میں جا کے کام کر رہی ہے اور مختلف اسائنمنٹ سے اس پہ کام کیا جا رہا ہے تاکہ انسانی زندگی بہتر ہو سکے. اور ہم سب نے ہی مل کے اس سوسائٹی کو بہتر کرنا ہے. دوستوں، میں نے وہ جدید ایمبولنسز بھی دیکھی جو وہاں کام کر رہی ہیں اس علاقے میں. اور مجھے تو ذاتی طور پر میں بڑا مطمئن ہوا ان کی فاؤنڈیشن کو وزٹ کر کے. تو میں نے سوچا کہ ایک وزٹ میں بھی آپ کو کرواتا ہوں مولانا کی فاؤنڈیشن کا، تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالیں اور اس نیک کام کو بڑھائیں. اس فاؤنڈیشن کے زیر سایہ چلنے والی ایک مسجد کا بھی میں نے دورہ کیا جو کہ جامع مسجد ہے. اور وہاں پر بچے دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے. اور بہت بڑی مسجد ہے، یہاں پر
عبادت کی جاتی ہے, نماز ادا ہوتی ہے. اور اچھی بات مجھے یہ لگی کہ وہاں پر پڑھنے والے جو بچے تھے وہ کمالی کے فین تھے, اور انہوں نے کمالی کو نہ صرف پہچانا بلکہ تصویریں بنائی اور بڑی محبت کا اظہار کیا. مجھے بڑا اچھا لگا کہ میری قوم کے بچے, تلمبہ کے بچے بھی اس خادم کو, اس فقیر کو جانتے ہیں. تو ان بچوں سے مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی, تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں یہاں سے نکلا, تلمبہ پہنچا, اور آخر کار میری مولانا سے ملاقات ہوئی. اور اس ملاقات میں کیا بات ہوئی, آئیں میں آپ کو سناتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب سے میری کیا گفتگو ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آپ سے دوسری ملاقات ہے. نسیم وکی صاحب کی والدہ کی ڈیتھ. انگلینڈ میں ملاقات کرنا چاہیے جو رات آپ کی واپسی ہو گئی تھی. میں اٹلی سے آ رہا تھا, میری فلائٹ دوپہر کی مس ہوئی, رات کو پھر آپ سو گئے تھے. اگلے دن بھی نہیں آ سکا. آپ کی 26 کی واپسی تھی, میری 27 کی واپسی تھی. اچھا جی تلمبہ میں بیڈ پہ گیا تھا میں, اور دراصل اس میں یہاں بھی آیا تھا. آپ کی میری ملاقات بڑے, مطلب میں آپ کو بھی بتاؤں گا, آپ کی میری ملاقات بڑی مشکل سے ہوئی ہے. میں بہت بار آ چکا ہوں. یہ میرا بیٹا ہے جی, بڑا. اس کے لیے دعا بھی فرما دیجیے, اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیجیے. اچھا جی, اللہ میرے عزیز و اقارب, میں آخر کار مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس بیٹھا ہوں, اور ان کی عنایت اور ان کی محبت کہ انہوں نے مجھ جیسے کم ترین کو وقت دیا. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں طارق جمیل صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے آیا ہوں, اور کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے تو میں ان کو وہ مخاطب کروں گا جو شاید آپ کو بھی اچھا لگے گا. طارق بھائی, مہربانی, بہت مہربانی, اللہ جزا خیر. دوسری بات دوستوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مولانا صاحب سے میں نے بہت بار ملنے کی کوشش کی, لیکن اتفاق ایسا ہوا ابھی 26 تاریخ کو میری فلائٹ تھی, اٹلی سے میں آ رہا تھا لیکن فلائٹ مس ہوئی. شام کو الفرڈ لنڈن میں میری مولانا صاحب سے ملاقات تھی لیکن وہ نہیں ہو سکی. لیکن آخر کار آج مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے ٹائم دیا, اور میں آپ تمام کی طرف سے اور پوری پاکستانی قوم کی طرف سے طارق صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے جو اس قوم کی خدمت کی ہے, ان میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, پوری قوم کی طرف سے افتخار رفیع آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہے. آپ کی محبت, بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہر اس بھائی کی کاوش کو جو مثبت چیزوں کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا, ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ چوائس آپ کی یہ ہے, لیکن جو عزت, جو مرتبہ نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا, تو یہ گانے کی سلیکشن کے اندر کوئی پرانی یاد ہے یا ویسے ہی آپ نے بس ویسے ہی رینڈملی اس کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں, یہ تو جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نعت خوانی کرتے تھے میوزک چھوڑنے کے بعد, تو کچھ ان کی نعتیں گانوں کے طرز پر تھیں. 60s کے گانے تو مجھے یاد ہیں, اب بول بھول گئے لیکن ان کی دھن یاد ہے. تو اس میں وہ ایک انہوں نے بنائی تھی نعت جو اس گانے کی طرز پر تھی. اچھا, تو وہ میں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ تیری یہ جو نعت ہے نا, یہ ہیمت کمار کے اس گانے کی طرز پر ہے. طارق بھائی مجھے بتائیے کہ ہم آپ جیسے علماء اور بے تحاشا لوگ جو سافٹ
بات کرنے والے پاکستان میں موجود ہیں، اس کے باوجود ہمارے اندر سختی کا ایلیمنٹ بڑھتا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دین سے دوری ہے، تربیت کا فقدان ہے، نہ ماں باپ اس فریضہ کو ادا کر رہے ہیں سوائے ان کو کھلانے پلانے، اسکول پڑھانے. اور اسکول اور کالج تعلیم ہمارے ہاں اب بزنس بن چکا ہے، کوئی وہ برائے شعور نہیں ہے، برائے کاروبار ہے. تو تعلیمی ادارے بھی بانجھ ہیں، آگے ماحول بھی اس کو فیور دے رہا ہے. تو اس وجہ سے جتنا ہم قرآن سے دور ہوں گے، اپنے نبی کی زندگی سے دور ہوں گے، ایسا ہی ہے جیسے درخت کو پانی نہ ملے تو وہ اس کی لکڑی سب سے خشک ہونا شروع ہوتی ہے، پھر بالکل ہی خشک ہو جاتی. تو ہمیں پانی ہی نہیں مل رہا، نہ کبھی اللہ کی بات سنتے ہیں، نہ آخرت کی سنتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ نبی کی زندگی پڑھتے ہیں. تو پانی تو کھیتی کو مل ہی نہیں رہا، تو وہ لہلائے گی کیسے؟ اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جتنے اداروں کے آپ نے نام لیے، یہ سارے پلیٹ فارم جو ہیں یہ ناکام ہو چکے ہیں؟ یہ ناکام ہے، اپنا کام نہیں کر رہے اس لیے ناکام ہے. کام کریں تو کامیاب ہے. یہ میرے اندر جو میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمارے اندر جو ایک عادت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم اعتراض بہت زیادہ کرتے ہیں اور جب خامی تلاش کرتے ہیں سامنے والے میں کرتے ہیں. اگر ہم ایسے ہی رہیں گے تو کیا امید ہے ہماری سماجی ترقی کی، اخلاقی ترقی کی یا اقتصادی ترقی کی؟ سب سے بڑی جو اس وقت زبوں ہے، بدحالی ہے، اور سب سے بڑا جو فقر ہے وہ اخلاقی پستی ہے. معیشت کی پستی کا ہر کوئی ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اخلاق برباد ہوتے ہیں، پھر معیشت برباد ہوتی ہے. تو اخلاقی پستی تو اب نہ کسی کو اس کا احساس ہے، نہ شعور ہے. دوستوں، میں اکثر بابا جی اشفاق صاحب کی ایک کوٹیشن سناتا ہوں کہ بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی حکومت آندی ہے وہ معیشت ٹھیک کرنے لگ پیندی ہے، جبکہ ضرورت ہے کہ معاشرہ ٹھیک کی جائے. اور وہ میسیج جو ہر روز باغ میں سے صبح میں آپ کو دیتا ہوں وہ یہی ہوتا ہے جو مولانا نے فرمایا، کیونکہ ان کی بات زیادہ مسند ہے. تو اس لیے میں چاہوں گا طارق بھائی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کر دیں. ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات جب پیسہ آ جائے گا کسی طرح بھی آئے تو ہم با اخلاق ہو جائیں گے. کیا وجہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کے اخلاقیات کو درست کرنے پر زور دیا تھا؟ چونکہ اس انسانی معاشرے کی بقائی اچھے اخلاق میں ہے. انسانی معاشرہ یا اسلامی معاشرہ اس وقت بنے گا جب ایک دوسرے کو معاف کرنا آئے گا، معافی مانگنا آئے گا، درگزر کرنا آئے گا، لوگوں کے عیب چھپانا آئے گا. مالدار سخی ہوں گے، غریب خوددار ہوں گے، تاجر دیانتدار ہوں گے، قاضی عادل ہوں گے، حکمران رحم دل ہوں گے. تو اسی سے معاشرہ بنے گا. معاشرہ پیسوں سے تو نہیں بنتا. دوستو، درگزر کی میں بات مولانا کے سامنے سناتا ہوں. اس طرح اشفاق صاحب سے ملاقات جب ہوئی تھی تو میں نے پہلی بار جو ان سے سوال کیا تھا، جس کا میں نے اپنی کتاب میں بھی تذکرہ کیا، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ پھومن آپ کا ذاتی تجربہ ہے یا مشاہدہ؟ اسی طرح کا ایک سخت سوال میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے کیا تھا. نسیم وکی صاحب کی والدہ محترمہ کی جب ڈیتھ ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ نماز جنازہ مولانا صاحب پڑھانے آ رہے ہیں. میں وقت سے پہلے وہاں پہنچ گیا. مولانا صاحب جناز گاہ میں ہاتھ پیچھے باندھ کے چہل قدمی فرما رہے تھے. آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا میرا خیال، جو واقعہ میں سنانے لگا ہوں. تو عثمانی صاحب ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. تو میں اجازت لے کر اندر گیا اور میں نے مولانا صاحب سے ہاتھ ملایا. بڑے اتفاق سے، بڑی محبت متانت سے ملے، جو ان کی عادت ہے. تو میں نے طارق بھائی سے سوال کیا، میں نے کہا جی تسی امیراں دے مولوی ہو، ساڈے ورگیاں تو ملتے ہی نہیں. تو مولانا صاحب نے بڑے تحمل اور محبت سے کہا تھا ہن تہاڈے نال ملاقات ہوتے گئی ہے. تو میں ایک بے وقوف آدمی ہوں، جوان تھا ذرا اس وقت کا، تگڑی 10 12 15 سال پرانی بات ہے. جوان تو خیر میں ابھی بھی ہوں. تو یہ ایک بات جو میں نے، جس نے میرے دل میں طارق بھائی کے لیے محبت پیدا کی، وہ یہ بات تھی جس کے لیے میں کئی بار تلمبے آیا، لندن میں بھی ملاقات کی کوشش کی اور آج یہاں ہوں. میں گزارش طارق بھائی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں ایک بہت دیکھنے میں ایک چیز آئی ہے کہ بیوی کو مارنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، بیوی کو گالی دینا بات ہی کوئی نہیں ہے، بیوی پہ قدغن لگانا کہ تو ماں دے گھر نہیں جانا گل ہی کوئی نہیں کی. اور میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا، کیونکہ آپ کی زبان میں زیادہ تاثیر ہے، اس کے اوپر بات کریں کہ بیوی کو مارنا کیسا ہے. جب
آپ مدینے میں تشریف لائے، اسلامی معاشرت ابھی قائم ہو رہی تھی، پرانی عادات بھی ساتھ چل رہی تھیں، تو عربوں میں بھی یہ رواج تھا، اپنی بیویوں کو پٹائی کرتے تھے۔ ہمارے بھی یہاں دیہاتوں میں اور خاص طور پر جو یہ قبائلی علاقے ہیں یا پنجاب کے دیہات ہیں، سندھ کے دیہات ہیں، بلوچستان کے دیہات ہیں، تقریباً ایک ہی کلچر ہے، بیویوں پہ بہت سختی کرنا، ماں باپ کے گھر نہ جانے دینا، بہت ظلم ہے یہ۔ تو عورتوں نے آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شکایت کی، ہمارے خامد ہمیں مارتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، تو آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ نے فوراً کہا لوگوں کو جمع کرو مسجد میں۔ تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا جو لوگ اپنی بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں، اور سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب سے اعلیٰ ہے۔ تو پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، کوئی بات تمہیں ناگوار گزرے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ممکن ہے اس ناگواری میں بھی اللہ نے تمہارے لیے کوئی خیر چھپا کے رکھی ہو، اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ واہ واہ۔ دوستو آپ نے دیکھا کہ میں بھی یہ گزارش کرتا ہوں، اور میں جتنی انسپریشن مجھے طارق بھائی کی ویڈیوز سے ملتی ہے وہ بھی میں بہت بار بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کی ابتدا کی تو آدم اور حوا سے کی، یعنی میاں اور بیوی سے کی۔ تو وہی مولانا نے بھی فرمایا کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا چاہیے۔ ہمسائے سانوں بڑے پیڑے لگتے ہیں، ایدی گڈی کیوں لے لئی، اینے کوٹھا کیوں پا لیا، ایدی